بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ ایک عظیم سانے سے گزری ہے، اتوار کی شب، اور جو سانے ہری پور ہے ہزارہ اس کے اندر سے گزری ہے، اور جس میں ایک انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا جو کہ شاخسانہ ہے حکومتی دہشت گردی اور ریاستی دہشت گردی کا، جس کی مثال شاید پاکستان میں کسی بھی واقعے کے ساتھ نہیں جوڑی جا سکتی۔ گزشتہ ہفتے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس تھا جو 12 ربیع الاول کے دن اپنے مقامات سے ہوتا ہوا حویلیاں کی جانب جا رہا تھا، جس کے اوپر راستے میں شیلنگ کی گئی۔ اسی 12 ربیع الاول کے جلوس کو دوبارہ کرنے کے لیے ہم نے اعلان کیا یہاں 12 ربیع الاول شریف کی شب کو کہ ہم وہاں جا کر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس کریں گے، جس کو روکا گیا اس کو دوبارہ کریں گے وہیں پر۔ وہ جلوس اپنے مقام سے چلا اور انتہائی شاندار طریقے سے، بلکہ ہزارہ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اپنے مقام کی طرف رواں دواں تھا، جو تقریباً انتہائی فاصلہ طے کر چکا تھا کہ کھولیاں بالا کے قریب جب وہ پہنچا تو اس کے اوپر شیلنگ سٹارٹ کر دی گئی۔ جب وہ شیلنگ ہونے لگی تو اس کے بعد حالات کی کشیدگی دیکھتے ہوئے اور سارے معاملات دیکھتے ہوئے 3 کلومیٹر پہلے ہی جلوس کو اختتام کر دیا گیا اور جلوس کو واپس موڑ لیا گیا۔ وہ حدود جہاں دفعہ 144 لگی ہوئی تھی، وہ حدود جہاں پر انتظامیہ کہہ رہی تھی کہ یہاں نہیں آنا، اس حدود سے تقریباً 2.5 کلومیٹر پہلے ہماری حدود ابھی آدھا کلومیٹر پہلے تک تھی جہاں ہم جا سکتے تھے، لیکن ہم نے اس سے پہلے اپنی ختم کر دی۔ لیکن بلا اشتعال شیلنگ کا سلسلہ جاری رہا اور اس کے بعد جلوس کو واپسی کی طرف موڑ دیا گیا، اور جب جلوس واپسی کی طرف موڑا تو اس کے اوپر پیچھے سے کارکنان کے اوپر، پورے جلوس کے اوپر گولیاں، شیلنگ اور انتہائی دردناک طریقے سے جتنے بھی کارکنان شہید ہوئے ان کو پیچھے سے گولیاں ماری گئیں، کسی کو سر میں لگی، کسی کو کمر میں لگی اور آر پار، اور جتنے بھی زخمی ہوئے سب کو گولیاں پیچھے سے لگی، اور اگر کسی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کو سامنے ماتھے پر، سینے پر گولی مار دی گئی، اور جو وہاں پر ہاتھ میں آیا اس کو پکڑ کر گولی مار دی گئی۔ یہ اتنا دردناک واقعہ ہے کہ اس کے لیے الفاظ بھی بیان نہیں ہو رہے کہ کیسے اس کو بیان کیا جائے، اور یہ کیا ہوا رات کے اندھیرے میں، مغرب تک کوئی چیز نہیں تھی، بالکل اپنے امن کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے ہر طریقے کے ساتھ تمام چیزیں ہوتے ہوئے جلوس اپنی منزل کی طرف تھا، اور مغرب کا وقت جیسے ہی گزرا اس کے بعد شیلنگ بھی سٹارٹ ہو گئی، لائٹس بھی آف کر دی گئی، دائیں بائیں کی جناب جتنی لائٹ تھی وہ بھی بجھا دی گئی، اور ایک اندھیرے میں رکھ کر اتنا شدید یہ سرائے سالے تک سلسلہ کیا گیا کہ کچھ سمجھ سے بالا تھا کہ آگے سے بھی آہو بکا کی آواز تھی، پیچھے سے بھی آواز تھی، اور ایک گولیوں کا سلسلہ تھا، نہ اپنے کی تمیز رہ رہی تھی نہ بیگانے کی، اور جناب گولیاں برسائی جا رہی تھی بارش کی طرح۔ تو اس سلسلے میں آج آپ سب کو بلایا گیا ہے کہ ہم آپ کو کچھ حقائق دکھا سکیں کہ یہ کیوں ہوا ہے اور کس نے کیا ہے، اور یہ واقعہ کیوں کر تحریک لبیک پاکستان کے اوپر پیش آیا ہے۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مکمل تیاری تھی کہ تحریک لبیک پاکستان کو ایک فرقہ وارانہ فساد کے ذریعے پورے ملک میں اشتعال دلوایا جائے، اور پھر یہ اشتعال اٹھے اور اس سے جس کو بھی جو فائدہ مل سکتا ہے وہ لے، اور اس کے بعد ملک کے اندر ایک ہنگاموں کی صورت بپا ہو جائے۔ پہلی اس کی وجہ تو ہمارے سامنے یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ فرقہ وارانہ فساد یا کوئی بھی نسلی اور قومی فساد ہو،
اس کے اوپر تحریک لبیک پاکستان بالکل بھی یقین نہیں رکھتی، اور آج تک تحریک لبیک پاکستان کسی بھی فرقہ وارانہ فساد کے اندر نہ کبھی ملوث ہوئی ہے، نہ کبھی اس کا ذہن ہے، کیونکہ جو ہمارا نظریہ ہے، جو ہمیں ہمارے قائد نے نظریہ دیا ہے، اس سے کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے اور کسی بھی کلمہ گو انسان کو اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ جان بوجھ کر ایک بہت بڑی سازش تھی جس کے تحت تحریک لبیک پاکستان کو اس کے اندر دھکیلنے کی کوشش کی گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حالیہ دورے جو ہمارے ملک کے ذمہ داران بیرون ملک کر کے آئے ہیں، وہ کیا یہ معاہدے کر کے آئے ہیں کہ اب ان لوگوں کو جان سے مارنا ہے، اور جب یہ اشتعال میں آ جائیں اور ان کو پھر یہ پورے ملک میں ایک فساد اور جناب ایک احتجاج کی فضا بلند ہو اور ایک دوسرے کو مارا جائے، اور اس کے بعد ایک بڑا احتجاج پورے ملک میں بپا ہو، اور اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم کیا جائے۔ یہ اس کی طرف پرسوں رات کا ایک قدم تھا جس کو تحریک لبیک پاکستان کی قیادت نے بڑی بخوبی طریقے سے بھانپ کر اپنے کارکنوں کو اس دلدل سے نکال کر اور بحفاظت گھروں تک پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہ کوشش ناکام کرنے کے لیے بھی ان کے اوپر گولیاں برسائیں گی۔ یہ ایک اتنی بڑی سازش ہے کہ اگر اس سے بے نقاب کیا جائے تو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کا دشمن کون ہے اور پاکستان کو غیر متزلزل کون کرنا چاہتا ہے، اور ایک وہ جماعت جس کا ان چیزوں سے تعلق ہی کوئی نہیں، اس کی طرف دھکیلنا کون چاہتا ہے، اور بلا وجہ ان کے کارکنان کو شہید کروا کر کون چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر اشتعال پیدا ہو اور اس ملک کے اندر ایک افراتفری پیدا ہو اور اس ملک کو دوبارہ اس کی طرف دھکیلا جائے جس سے کسی کا مفاد جڑا ہوا ہے۔ اور اس سارے واقعے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان میں حقوق سب کے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے ہیں، تمام چیزوں کے ہیں، ہر چیز کا حق ہے، لیکن اگر حق نہیں ہے تو دینی لوگوں کا نہیں ہے، اگر حق نہیں ہے تو مذہبی لوگوں کا حق نہیں ہے، اور حق نہیں ہے تو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنان کا حق نہیں ہے، اس کے ذمہ داران کا حق نہیں ہے، اور کوئی حافظ قرآن ہے تو اس کا حق نہیں ہے، کوئی عالم دین ہے تو اس کا حق نہیں ہے، کوئی بینک افسر ہے یا کسی بھی شعبہ ہے فکر سے وکیل ہے، جج ہے، تاجر ہے، کسی بھی طبقہ ہے فکر سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ تحریک لبیک پاکستان سے جڑا ہوا ہے تو اس کا کوئی حق نہیں ہے، وہ ان کے نزدیک بالکل بھی انسان نہیں ہے۔ اور یہ حلیہ جس میں ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی اور پگڑے کے حلیے میں، یہ حلیہ جس کا دل چاہے، جس وقت دل چاہے، جہاں دل چاہے، اس حلیے والوں کو جتنا خون بہانا چاہے وہ بہا دے، رات کے اندھیرے میں چاہے، دن کی روشنی میں چاہے وہ بہا دے، اور جہاں دل چاہے گولیاں برسا دیں، جہاں دل چاہے شیل برسا دیں، جہاں دل چاہے اٹھا کر جیلوں میں بند کر دیں، جہاں دل چاہے دہشت گردی کے مقدموں میں بند کر دیا جائے، جب دل چاہے فورتھ شیڈول میں ڈال کر ان کو پابند سلاسل کر دیا جائے۔ اور جناب اس سوچ اور اس فکر کے رکھنے والوں کو یہ سوچنا ہوگا، اور ان کے خلاف جو سازش کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ چاہت کس کی ہے، یہ کس کا ایجنڈا ہے کہ وہ ہمیں اس سطح پر لے کر جانا چاہتا ہے، اور ہمارے خون کو اتنا ارزاں سمجھ کر دن بدن بہایا جا رہا ہے اور اس کی قیمت بھی نہیں، یعنی یہاں شہداء کے جنازے ہوں کسی کو دکھانے کی اجازت نہیں، سچی بات یہ ہے، اور یہاں شہیدوں کی گنتی کسی کو بتانے کی اجازت نہیں، یہاں زخمی ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں اسپتالوں میں، کسی کو ان کو جا کر دیکھنے کی اجازت نہیں، اور پوسٹ مارٹم کے لیے 48 گھنٹے ہو گئے ہیں، تمام جگہ پر ہم باڈیز لے کر تمام سرکاری اسپتالوں میں، مجسٹریٹ کی عدالتوں میں پھر رہے ہیں کہ ہمیں کورٹ آرڈر دیں تاکہ ہم ان کا پوسٹ مارٹم کروا سکیں، وہ کورٹ آرڈر نہیں دیے جا رہے، وکلاء صبح سے لے کر شام تک کچہریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ہوا کیا ہے اور یہ ظلم آپ کے ساتھ کس نے کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے الٹا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الٹا جن کو شہید کیا گیا ہے ان کے اوپر ایف آئی آریں درج کرنی شروع کر دی ہیں۔ مطلب اس کا تو جواز، اگر ہم وہاں دھرنا دے کر بیٹھتے، ہم اپنی حدود سے تجاوز کرتے، یا ہماری جو ریڈ لائن یا انہوں نے کہا یہاں دفعہ 144 ہے یہاں آپ نہیں آ سکتے، ہم وہاں جاتے تو کوئی سمجھ آتی۔ جلوس اپنے اختتام کر کے واپس جا رہا ہے تو اس پر گولیاں کس نے برسائی ہیں اور کیوں برسائی ہیں اور کس وجہ سے برسائی ہیں، یہ اتنا بڑا سوال ہے ملک کے تمام اداروں سے،
ملک کے آرمی چیف سے، ملک کے چیف جسٹس سے اور جناب چیف جسٹس آف ہائی کورٹ سے، ملک کے وہ تمام وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے، وزیر داخلہ سے، وزیر خارجہ سے، ملک کے تمام بڑے کلیدی عہدوں پر بیٹھنے والوں سے یہ سوال ہے کہ یہ کیا ہوا ہے آپ کے نیچے، آپ کی بسنے والی رعایا کے اندر، اور یہاں پر اس روٹ کے اوپر سگنلز بند کر دیے گئے، اس روٹ کے اوپر جب گولیاں برسیں اس کے روٹ کے اوپر لائٹیں بند کر دی گئی، لائٹ بند کر دی گئی، اس روٹ کے اوپر آنے جانے والے لوگوں کو رستہ بند کر دیا گیا، حالانکہ رستہ نہ ہمارے جلوس کی وجہ سے رکا ہے، ٹریفک بھی چلتی رہی ہے اور لوگ بھی آتے جاتے رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے، اس واقعے سے پہلے کرنے کے کس نے آگے سے جا کر ٹرکوں کو رستہ بند کر دیا اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جلدی نکلنے کا راستہ بھی روکے رکھا، جس کو 3.5 گھنٹوں بعد کارکنان نے پورا زور لگا کر ان گاڑیوں کو روڈ سے ہٹا کر اپنا راستہ واپسی کا صاف کیا، جانے کا نہیں۔ یہ ایک اتنے بڑے سوالات ہیں جس کا جواب اس ملک کے تمام ذمہ داروں کو دینا پڑے گا، ورنہ یہ بدماشی کہ جناب جس کا جب دل چاہے وہ مار دے اور جس کو مار دے کوئی تمیز کیے بغیر، یہ دنیا میں، اور دیکھیں سب سے بڑی بات کہ ٹارگٹ کلنگ کر کے مارا گیا ہے، لوگ پیچھے سے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے شہداء کو کہ ان کے سروں میں فائر لگے ہوئے ہیں، اور فائر 30 بور کا ہے۔ مجھے یہ بتائیں 30 بور سے فائر ٹارگٹ کلر کے علاوہ کوئی مار سکتا ہے سر میں؟ یہ ایک سوال ہے بہت بڑا کہ چھوٹے پسٹل سے، دیسی ساختہ پسٹل سے 30 بور کے فائر ہمارے کارکنوں کے سروں میں لگے ہوئے ہیں، اور بڑی گنوں کے بھی فائر ہیں، وہ آر پار ہو چکے ہیں جسموں کے اندر سے، اور ٹارگٹ کر کے ایک ایک کو ٹارگٹ کر کے وہاں فائر مارے گئے ہیں۔ تو یہ ٹارگٹ کلنگ کے سلسلے کی طرح، بالکل اس طرح جس طرح ٹارگٹ کلرز کسی کو ٹارگٹ کر کے مارتے ہیں، اس طرح کارکنان کا وہاں خون بہایا گیا اور ان کو شہید کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا، ان کی حال و بحال نہیں کیا گیا، اور سب کو پیچھے سے گولیاں ماری گئی۔ یہ تھے جی ہمارے اس سانے کی رویداد، اور کھولیاں بالا یہ وہ جگہ ہے، اور جہاں تک ہمارا تحریک لبیک پاکستان کا جلوس پہنچا، اور ایک بہت بڑی سازش حویلیاں میں، حویلیاں تو بھائی اس سے 3 کلومیٹر ہے، حویلیاں کی تو حدود بھی نہیں شروع ہوتی، ایبٹ آباد بھی وہاں سے، ایبٹ آباد ضلع کی حدود وہاں سے شروع نہیں ہوتی، جہاں تک ہم گئے ہیں وہ بھی آگے پل کراس کریں تو آگے جاتا ہے، تو ہم تو پل کے پہلے دعا کر کے واپس آ چکے ہیں۔ تو یہ ایک سازش کی جا رہی ہے جی حویلیاں وہاں پہ فرقہ وارانہ تھا، بھائی ہم وہاں گئے ہی نہیں، وہاں پر دفعہ 144 ہے ہی نہیں، وہاں پر کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، ہم تو پہلے اپنا جلوس ختم کر کے واپس ہو رہے ہیں، اور جلوس ختم کرنے سے پہلے ہی انہوں نے شیلنگ سٹارٹ کر دی اور آوازیں آنے لگ پڑی۔ ہمارے پاس وہ ویڈیوز بھی ہیں، وہ لوگ چلائیں گے کہ جب ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم واپس جا رہے ہیں اور ہم نے ختم کر دیا واپس چلو، یہ شاہ صاحب بھی اعلان کر رہے ہیں، میرا بھی اعلان موجود ہے ذمہ داران کا، اس کے اندر فائرنگ کی آواز باقاعدہ سنی جا سکتی ہے کہ اس وقت فائر کھول دیا گیا کہ آپ آگے کیوں نہیں آ رہے، آپ اس جگہ پر کیوں نہیں جا رہے جہاں پر فساد ہے، آپ یہاں سے واپس کیوں جا رہے ہیں۔ تو ہمارا جلوس زیادہ کلومیٹر بنتا ہے، 4 کلومیٹر، لیکن ہم احتیاطاً کہہ رہے ہیں کہ 3 کلومیٹر کنفرم ہم وہاں سے اپنے مقام سے جہاں پر بھی وہ جلوس کا مسئلہ تھا، حویلیاں بازار اس سے بھی آگے جاتا ہے جہاں کا معاہدہ ہوا ہے، حویلیاں بازار مین جی ٹی روڈ سے اس سے بھی اندر ہے، لیکن مین حویلیاں بازار جہاں سے حویلیاں شروع ہوتا ہے وہاں سے بھی 3 کلومیٹر پہلے ہم نے جلوس ختم کیا، اور یہ ایک بہت بڑا سانحہ گزرا ہے، اور جان بوجھ کر تحریک لبیک پاکستان کو اس آگ میں دھکیلنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن انشاءاللہ وہ ہر چہرہ بے نقاب ہوگا جس نے تحریک کے خلاف اور پاکستان کے خلاف یہ بہت بڑی سازش کی ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ متنازع اس کو ایریا ڈکلیئر کیا گیا جس کی وجہ یہ سارا کلیش ہوا، آپ لوگوں نے جان بوجھ کے پھر دوبارہ ہی عید میلاد النبی کا جلوس اسی راستے پہ کیوں گامزن کیا، شروع کیا، جبکہ آپ کو پہلے پتہ تھا کہ یہاں پہ کلیش ہے، متنازع ہے، آپ لوگ معاشرے میں اس طرح کی تفریق نہ پیدا ہو، خود امن رہا جائے، جیسا کہ پہلے ہی آپ کے اوپر اور پاکستان تحریک لبیک کے اوپر تنقید ہوتی ہے، یہ متشدد لوگ ہیں، ریجڈ لوگ ہیں، سخت ہیں، یہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹے، کہیں یہ ضد اور انا کا مسئلہ، کہیں پہ انسانی جانوں کو اتنا نقصان ہو رہا ہے، کوئی اور راستہ بھی تو اپنا سکتے تھے آپ، کیا وہاں پہ کوئی اور راستہ نہیں تھا جس کے اوپر یہ جلوس لے جایا جا سکتا؟ بھائی جہاں پر مسئلہ ہے، جہاں پر کلیش ہے، جہاں سے اس سے 3 کلومیٹر پہلے جلوس ختم ہو چکا ہے، جہاں کا معاہدہ ہے، جس روڈ کے اوپر جہاں مسئلہ ہوا ہے، جہاں شیلنگ ہوئی ہے، اس سے 3 کلومیٹر پہلے جلوس ختم ہو چکا ہے۔ راستہ تو وہی ہے نا، آپ سب وہ جو اس راستے ابھی کیا بات کرتے ہیں؟ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے
اب جب کارکنوں پر شیئرنگ شروع کی جاتی ہے اس سے پہلے کی انتظامیہ جو ہے پر رابطہ کیا اور اب جو آپ نے شوتا ہے اس حوالے سے کوئی مقدمات درج ہوئے ابھی تک؟ ہم سے تحریک لبیک پاکستان سے مرکزی سطح پر کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا. ہماری مقامی قیادت سے رابطہ کیا ڈی سی, اور انہوں نے ان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے. انہوں نے یہ بات کی کہ ہماری یہ حدود ہیں, یہاں تک ہم آئیں گے جلوس کو لے کر اور یہاں اس کے بعد واپس چلے جائیں گے. اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اس سے آگے انہوں نے کنٹینرز لگا دیے اور اپنی حد کو بند کر دیا. ٹھیک ہے, اور وہاں تک ہم گئے اور وہاں سے واپس لوٹ آئے. یہ بات انتظامیہ کو بھی پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے, آن دا ریکارڈ موجود ہے کہ وہاں تک کنٹینرز انہوں نے لگا دیے کہ یہ آپ کی حد بندی ہے. ہم وہاں سے دعا کر کے واپس لگے. جیسے ہی واپس چلے انہوں نے پیچھے سے گولیاں کھول دی. یہی تو سوال ہے کہ وہ متنازع نہیں ہے بھائی. جہاں پر ہم نے میلاد شریف کا جلوس کیا وہ متنازع جگہ ہے ہی نہیں. وہ متنازع تو اس سے 3 کلومیٹر آگے ہے, اور وہ بھی تنازع یہ نہیں ہے کہ وہاں جلوس نہیں, وہ بازار کے اندر جانے کا مسئلہ ہے. جہاں پہ متنازع ہے اس سے 3 کلومیٹر پہلے ایک چوک ہے حویلیاں چوک سے 3 کلومیٹر پہلے ہم نے کیا ہے. جو مسئلہ ہے تنازع کا وہ حویلیاں بازار کا ہے کہ آپ باہر حویلیاں تک جا سکتے ہیں. یہ انتظامیہ کی طرف سے ہمیں تھا کہ آپ حویلیاں تک چلے جائیں اور جا کر جلوس کریں. ہم نے حویلیاں سے بھی 3 کلومیٹر پہلے اپنا جلوس ختم کر کے واپس آئے ہیں. نہ کسی کی ضد کا مسئلہ ہے, نہ کسی کے انا کا مسئلہ ہے. شاہد صاحب یہ بتائیے گا, یہ تو ہو گیا ساری بات, آپ نے نشاندہی کی ہے کہ یہ کچھ سازشی عناصر تھے. وہ سازشی عناصر کچھ اسٹیٹ ایکٹر تھے یا نان اسٹیٹ ایکٹر تھے جن کو آپ بھانپ رہے ہیں؟ بھائی جس نے بھی جو ہونا تھا وہ ہو گیا. فیوچر میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا اسی طرح مظاہرے کریں گے, کوئی دھرنا دیں گے, یا کورٹ سے رجوع کریں گے, کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا گا؟ دیکھیں, ہمارا تو کل سے یہ مطالبہ ہے کہ اس ساری چیز کو سامنے لے کر آیا جائے. جنہوں نے بھی ہمیں گولیاں ماری ہیں وہ باوردی تھے. کوئی نان اسٹیٹ اس ملک ہمیں مارنے والا نہیں تھا. جنہوں نے گولیاں ماری ہیں وہ باوردی تھے. وہ وردیاں پہن کر آئے, یہ ان کی ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر ہمیں گولیاں مارنے والے سارے باوردی تھے جنہوں نے ہمارے کارکنان کو گولیاں ماری ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیچھے سے یہ خبر آ رہی تھی کہ وہاں گولیاں ماری جا رہی ہیں؟ ہم تو یہ دیکھ رہے تھے سامنے کہ یہ گولی چل رہی ہے, یہ گولی چل رہی ہے, یہ سامنے ہمارے شخص کھڑا ہو گیا. ہم نے ہتے ہیں بھائی, ہم نے ہتے ہیں, وہ سامنے شخص کھڑا ہو کے گولیاں چلا رہا ہے. میں خود کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوں کہ وہ سامنے گولیاں چلا رہا ہے, اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اپنی سپیڈ بڑھاؤ, یہاں سے نکلو, یہ تو گولیاں چلا رہے ہیں. اور جیسے ہی ہم نے سپیڈ بڑھائی انہوں نے اور تیز فائرنگ شروع کر دی اور پھر آگے سے رستے روک دیے. دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ اگلا لائے عمل, وہ ہم نے اپنی جنرل باڈی کا اجلاس, شورا کا اجلاس بلا لیا ہے تحریک لبیک کا کل, اور انشاءاللہ اس کے بعد اعلان کریں گے کہ اگلا لائے عمل کیا ہوگا. اور دوسرا ایک سوال کیا تھا کہ مقدمات کا. بھائی مقدمات ہمارے اوپر درج ہو رہے ہیں. ہمارا تو آپ کو بتایا نہ پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے, نہ کوئی درخواست لینے کے لیے تیار ہے. ہمارے جو زخمی ہیں جن کو اسپتالوں میں لے کر گئے ہیں ان کو جا کر بیڈوں کے ساتھ ہتھکڑیاں لگا دی گئی ہیں, جن کو گولیاں فائر لگے ہوئے ہیں. آپ کو یہ سارے سوالات تو جنہوں نے روکا ہے وہ بتائیں کہ ریڈ ایریا. میرے نزدیک پورا پاکستان میں کوئی بھی ایریا ریڈ لائن نہیں ہے. یہ تو وہ بتائیں گے کہ جن کو اس ریڈ ایریا سے مسئلہ ہے کہ وہاں کون بستے ہیں, یا وہاں کیا معاملات ہیں, یا وہاں انہوں نے کیا کر رکھا ہے جس میں آپ اور میں میلاد النبی کا جلوس نہیں لے کر جا سکتے. یہ تو وہ لوگ بتائیں گے. ہمارے نزدیک تو پاکستان کی ہر گلی میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالا جا سکتا ہے, کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ ہمارے شہداء کی تعداد 3 ہے. ٹھیک ہے جی, جن کو ابھی تک ایک آخری ہیں جن کی پوسٹ مارٹم کی کوشش کی جا رہی ہے, جن کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا جا رہا. ٹھیک ہے جی, اور جو زخمیوں کی تعداد ہے, جو بلٹ سے زخمی ہیں, وہ 13 افراد ہیں. یہ مکمل تعداد ہے. اچھا سر, میرے سوال کے 2 کوشچنز ہیں. ایک, آپ کا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں آپ پورے میڈیا کو لانتی قرار دے رہے ہیں. یہ بالکل اسی طرح کی لائن ہے جس طرح عمران خان کو غصہ ایک چینل یا چند اینکرز پر ہوتا ہے تو پورے میڈیا کو. جب آپ جیسی ہستی پورے میڈیا کو لانتی قرار دیتی ہے یا میڈیا کے کردار کو مشکوک قرار دیتی ہے تو پورے میڈیا پر ایلیگیشن لگتا ہے, آپ کے کارکنان پہ بھی اشتہار آتا ہے. کائنڈلی
आज आप बैठे हुए हैं मौके को गनीमत जानते हुए उन चंद चैनल्स और उन एंकर्स और तजियाकारों का नाम बता दें जिन पे आपको गुस्सा है, ताकि पूरा मीडिया ब्लैकलिस्ट ना हो और पूरे मीडिया को ये एलिगेशन ना लगे काली पे रहे हैं। एक ये और एक सवाल मुकम्मल कर देखें, बात होती है सरबराह के साथ। हमें तो यही पता है कि आपके पाकिस्तान में सबसे बड़ा साफ़ी या उन लाइनों में गिने जाने वाले साफ़ी हामिद मीर साहब हैं, ऐसे ही है? आप उनको साफ़ी मानते हैं? पहले तो आप जवाब देना कि आपके यहाँ साफ़ी कौन है। हमारे यहाँ तो आप सारे साफ़ी हैं, सारे साफ़ी हैं पूरे हम तो सबको साफ़त की नज़र से देखते हैं। आप कैमरा मैन हैं या साफ़ी हैं या न्यूज़ रिपोर्टर हैं, आप उनको साफ़ी मानते हैं? पहले तो ये बताएं। अगर आप सारे उनको ऑन करते हैं फिर मैं अगली बात करता हूँ। अच्छा, आप उनको ऑन करते हैं, आपने उनकी ट्वीट पढ़ी है? आप ये मुझे बताएं कि वो कह रहे हैं जो इनके साथ हुआ है अच्छा हुआ है, तो मैं उसको लानती ना कहूँ तो और क्या कहूँ? तो भाई वो आपका सरबराह है ना। अच्छा, आपका सरबराह नहीं, ठीक है, ठीक है, आपका सरबराह नहीं है, वो लानती है। अब देखें ना, फिर आप बात करें, आपका सरबराह नहीं है, ठीक है, अगली बात। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है सवाल का कि आज आपके साहब जिस तरह इमरान खान थोड़ा सामने इस्टेब्लिशमेंट का उनका हाथ उनसे पीछे चलता है तो थोड़ा सा बुकलाहट का शिकार है। आज आप भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महासर के साथ घबराए हुए लग रहे हैं। हमें वो लब्बैक का मीर नजर नहीं आ रहा जो अलामा खादी हुसैन रिजवी के दौर में थी और वो एक दबंग नाम करते थे। ऐसा लग रहा है आपको इल्तिजा कर रहे हैं, जुल्म भी आपके साथ हुआ है। भाई मुझे ये बताएं, मेरी बात सुनिए, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे जुल्म को ना आप दिखा सकते हो, मेरे जुल्म को ना आप बता सकते हो। मेरे कारकुन को जहाँ चाहे, जिस अंधेरे में चाहे, जहाँ चाहे कोई मार दे, मैं बताऊँ कहाँ जाऊँ? मेरा एक सवाल है पूरे दुनिया से कि यहाँ अक़लियत के कुत्ते को पत्थर भी लगे ना तो पूरी दुनिया चीख उठती है। यहाँ पर कोई भी मामला हो जाए, मीडिया भी दिखाता है, सोशल मीडिया भी सारी चीज़ें दिखाता है, हम तो हर जगह बैंड हैं, हमें तो दिखाया नहीं जाता। आप मुझे बताएं कि मैं अभी दबंग अंदाज में कहता हूँ कि आओ सारे निकलते हैं बाहर एहतजाज करते हैं, मेरे पास 10 लाशें और आ जाएंगी, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटकाने के लिए, मैं मजिस्ट्रेट के पास सुबह से बैठा हूँ कि मुझे एक ऑर्डर कर दो कि ये लाश है, इसका पोस्टमार्टम, ये कहाँ है शहीद साहब, ये मुबशर साहब, ये हैं, इनके मुझे सिर्फ ऑर्डर दे दो कि मैं इनका पोस्टमार्टम इसी मुल्क से करवाना है ना, मैं कहीं जाके इंडिया से तो नहीं करवा सकता, अफ़गानिस्तान से तो नहीं करवा सकता, इसी मुल्क के किसी, मुझे एविडेंस चाहिए कोर्ट में जाने के लिए, मुझे ये पोस्टमार्टम चाहिए। सुबह से लेकर कभी वो लाश को गायब करने की कोशिश करते हैं, कभी वो एम्बुलेंस के ड्राइवर को उठा लेते हैं, कभी वो जो लोग लेकर जा रहे हैं उनको पकड़ लेते हैं। मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ? आप बताएं, आपके नज़दीक इस वक्त तक तहरीक लब्बैक के शुहदा की तादाद 50 से ऊपर हो चुकी है, एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। यार मरे तो हैं ना, शहीद हुए हैं ना, सबके सामने इस मुल्क में, बताएं हम कहाँ जाएं? किसके पास? एस्टेब्लिशमेंट पे मैं 1000 बार लानत भेजता हूँ। आगे बात करें। बात ये नहीं है, बात ये है कि हमें सारे ही मारने वाले हैं, सबके नज़दीक हमें जालिम करके दिखाया जाता है, हमसे बड़ा मजलूम भी कोई नहीं है। मुझे बताएं, जिसके नज़दीक पूछे वो कहते हैं आप ऐसे हैं। अब बताएं, हम मजलूम बन रहे हैं फिर भी आपको बुरा लग रहा है। साथ में एक चीज देखिएगा कि केपीके के अंदर जो है वो जो हुकूमत है वो पीटीआई की है, पुलिस भी जो है वो पीटीआई की है, और पीटीआई तो पहले ही वहाँ पर तालिबान के साथ जो है वो लड़ाई कर रही है। आपके ऊपर हमला करके अपने लिए एक नया मसला खड़ा करने की वो क्या जरूरत है? आपको लगता है कोई तीसरी पार्टी तो भाई जो कि तीसरी पार्टी जो तहरीक-ए-इंसाफ की मकबूलियत से खायफ है, वो आपकी मकबूलियत को इस्तेमाल करके तहरीक-ए-इंसाफ के मुकाबले में खड़ा करना चाहती है? भाई हो सकता है ना, तो ये हुकूमत का काम है ना, ये भी हो सकता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हर वो शख्स हो सकता है जो कोई भी इस मुल्क में खेल खेलना चाहता है, हो सकता है, कोई ऐब नहीं, लेकिन उसको सामने किसने लाना है? मैं तो नहीं जानता उनको, मैं तो वहाँ जिम्मेदारों का तयन नहीं कर सकता। हुकूमत किसकी है? खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी है? पीटीआई की है ना, तो उनका काम है कि उनको सामने लेकर आए। भाई वो तो उल्टा हम पर FIR दे रहे हैं, उनका काम है ना कि जिनको शहीद किया गया क्यों किया गया, ये तो उनका काम है, सामने लेकर आए। वो DC को बुलाएं, DPO को बुलाएं कि ये गोली क्यों चली है। भाई सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। हमसे गिला ये दिया जाता है कि आप आखिरी लाइन पे पहले चले जाते हैं। हमने ये कहा कि हम पहली लाइनें भी छू लेते हैं जिनमें देखा जाए कि हो सकता है यहाँ से इंसाफ मिल जाए। हम कोर्ट में भी जाएंगे, जुडिशल कमीशन की भी इंक्वायरी भी लगवाएंगे, सारा कुछ करेंगे और उसके बाद हरत तक जाएंगे अपने इंसाफ के लिए। बहुत शुक्रिया।